جس نے بھی ستارہ کی زندگی کو برباد کرنا چاہا، آج اس کی اپنی زندگی تباہ و برباد ہو کر رہ گئی ہے۔ جس نے بھی ستارہ پر بھروسہ نہیں کیا، آج وہ بھی اپنی زندگی میں اس حد تک شرمندہ ہو کر رہ گیا ہے جس کے بارے میں اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ ستارہ جو جاتی ہے اورفنیج میں یتیم بچوں کو ملنے کے لیے، تو زارا اس بات کا فائدہ اٹھاتی ہے اور جا کر انٹرویو دیتی ہے کہ طاہر کی بے حسی کو ہم لوگ ذاتی دشمنی کا نام دے سکتے ہیں۔ اس بات پر ستارہ کو بے حد غصہ آتا ہے تو وہ اپنے سسر طاہر سے پوچھتی ہے کہ یہ صاحبہ کی ماں زارا آخرکار کہنا کیا چاہ رہی ہے۔ طاہر اپنی بہو ستارہ کو کہتا ہے کہ یہ زارا جو کچھ بھی کہہ رہی ہے یہ صرف اور صرف آپ کی وجہ سے ہی کہہ رہی ہے۔ اس نے آپ کے وزٹ کی تمام انکوائری کی ہے اور تمام تر اس نے ڈیٹیل لی ہے کہ آپ نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا۔ یہ بات سننے کے بعد سالار کو اس حد تک غصہ آتا ہے کہ وہ اپنے والد طاہر پر بھڑک اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ اس میں ستارہ کی آخرکار کیا غلطی؟ ہم تینوں آپ کے کہنے پر گئے تھے اور یہ اکیلی نہیں گئی تھی، موم بھی ہمارے ساتھ گئی تھی اور آپ کے کہنے پر ہی ہم لوگ گئے تھے وہاں پر، تو پھر الزام آپ اس پر کیوں لگا رہے ہیں؟ اس بات پر ستارہ سالار سے کہتی ہے کہ وہ الزام نہیں لگا رہے بلکہ بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ بات سننے کے بعد سالار کو مزید غصہ آتا ہے اور وہ مزید بھڑک اٹھتا ہے۔ کہتا ہے کہ اگر انہوں نے بات کرنی ہوتی تو یہ اپنی بیوی کو بلا کر ان سے بات کرتے، یہ ہم سے بات نہیں کر رہے، ہم پر الزام لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ستارہ جو کہ ہر بار بات کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے سالار کو، لیکن سالار اس کی بات نہیں سنتا تو وہ تنگ آ کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ سالار جاتا ہے اپنے کام کے سلسلے میں کسی فوٹو شوٹ کے لیے کسی گھر میں، وہاں پر انسپیکٹر موجود ہوتا ہے اور وہاں پر ایک چونکا دینے والی خبر یہ ہوتی ہے سالار کے لیے کہ وہاں پر کرن بھی موجود ہوتی ہے۔ انسپیکٹر آتا ہے اور کرن کو پکڑ لے جانے کی کوشش کرتا ہے تو سالار وہاں پر انسپیکٹر سے پوچھتا ہے کہ آپ آخرکار اسے کیوں پکڑ رہے ہیں؟ وہیں پر وہ انسپیکٹر سالار کو کہتا ہے کہ یہ موقع واردات پر پکڑی گئی ہے۔ سالار اس بات کو سمجھ نہیں پاتا، وہ پوچھتا ہے کہ کیسی واردات؟ وہیں پر انسپیکٹر جب بتاتا ہے کہ اس گھر پر ہم لوگوں نے ریڈ کی ہے تو یہ بات سالار کو برداشت نہیں ہوتی۔ وہیں پر شوکت بھی آ جاتا ہے اور یہ تمام تر بات کو سن لیتا ہے۔ سالار جو کہ کرن کی عزت کو بچانے کی خاطر کہتا ہے انسپیکٹر سے کہ اگر ایسی کوئی بات ہے بھی تو آپ نے انکوائری کرنی بھی ہے تو لیڈیز کانسٹیبل کو لے کر میرے گھر پر آئیں نوٹس کے ساتھ۔ وہیں پر دوسری طرف شوکت جو کہ پریشان ہو چکا ہے یہ بات سننے کے بعد کہ زہیب ایک بہت بڑا چور ہے۔ مارکیٹ کے لوگ آ کر کہتے ہیں کہ آپ کا بھتیجا بہت بڑا چور ہے، اگر یقین نہیں ہے تو اپنے کاریگر سے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ وہیں پر دوسری طرف کرن جو کہ بنگلوں میں سے پکڑی جاتی ہے، وہ جاتی ہے اپنی ماں سے جھوٹ بول کر یہ کہہ کر کہ وہ اپنی دوست فرزین کے گھر جا رہی ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی والدہ شائستہ سے یہ بھی کہتی ہے کہ دعا کیجیے گا کہ اس کا رشتہ پکا ہو جائے۔ اس بات پر شائستہ کو اس حد تک غصہ آتا ہے کہ وہ کرن پر بھڑک اٹھتی ہے اور کہتی ہے کہ اپنے گھر آئے اتنے اچھے رشتے کو تو تم نے ٹھکرا دیا اور اب کسی غیر کے رشتے کے لیے تم مجھ سے دعائیں کرواتی پھر رہی ہو۔ وہیں پر دوسری طرف سالار جو کہ اپنے کام کے تحت بنگلوں میں موجود ہوتا ہے، وہیں پر شوکت آتا ہے اور شوکت کے ہاتھ میں ہتھکڑی لگی ہوتی ہے۔ ہتھکڑی دیکھ کر سالار بے حد پریشان ہو جاتا ہے، پوچھتا ہے شوکت سے کہ آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ شوکت پریشانی کے عالم میں کہتا ہے کہ مارکیٹ میں چوری ہوئی ہے۔ سالار سمجھ نہیں پاتا، وہ پوچھتا ہے کہ آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ تو وہیں پر ایک آدمی موجود کہتا ہے کہ انہی کے بھتیجے نے تو چوری کی ہے۔ یہ بات سننے کے بعد سالار کے پیروں تلے سے تو جیسے زمین ہی نکل جاتی ہے۔ سالار جیسے تیسے کر کے شوکت کو چھڑواتا ہے اور اپنے ساتھ گھر واپس لے جاتا ہے، لیکن گھر واپس لے جانے کے بعد کرن اور زہیب کی بھی شامت آ جاتی ہے۔ وہیں پر آ جاتی ہے ستارہ۔ کیا ہوگا آگے؟ کس طرح سے سالار بچائے گا زہیب، کرن اور شوکت کو؟ کس طرح سے معاملہ درست ہوگا؟ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل کفارہ۔